یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے سعید بن ابی سعید نے اپنے والد کسان بن سعد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی مسجد کے اندر آیا اور نماز پڑھی، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام، پھر فرمایا واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ نے 3 دفعہ ایسے ہی کیا۔ تو اس آدمی نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تمہیں جتنا قرآن میسر ہو آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدہ کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی پوری نماز اسی طرح سے پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 885۔ ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جانب تشریف فرما تھے۔ پھر دونوں نے اسی واقعے کی مانند حدیث بیان کی اور اس حدیث کے ابتدائی حصے میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرو اور پھر قبلے کی طرف رخ کرو اور پھر تکبیر کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 886۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے، اور خیر کے سوا اس میں سے اور کچھ نہیں چاہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس یعنی قرات میں الجھا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 887۔ شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے سنا، وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک آدمی نے آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھنی شروع کر دی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا تم میں سے کس نے پڑھا، یا فرمایا تم میں سے پڑھنے والا کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں سمجھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 888۔ قتادہ کے ایک اور شاگرد ابن ابی عروبہ نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ والا روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا میں جان گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 899۔ ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا میں نے قتادہ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی،
میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 890۔